یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بسا اوقات عورت مرد کی گنجائش سے زیادہ بڑی فرمائش کر دیتی ہے، تو فرمائش کرتے ہوئے سنت فوڈ تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہترین نسخہ، سیریلیک اور فوڈ سپلیمنٹ سے بہتر بچوں اور بڑوں کے لیے بہترین طاقتور غذا تلبینہ جسم میں آئرن اور کیلشیم کو پورا کرتا ہے۔ سنت فوڈ تلبینہ پستہ، بادام، کشمش، کاجو، اخروٹ، الائچی، کلونجی، کھجور، جو اور ناریل کی بھاری مقدار اجزاء سے تیار کرتا ہے۔ سنت بھی، صحت بھی اور غذا بھی، صرف سنت فوڈ کمپنی کا تلبینہ استعمال کریں۔ رابطہ نمبر 0331860106 اور 06424051117۔ خامند کی گنجائش کو بھی دیکھا کرو۔ اب اگر خامند افورڈ نہیں کر سکتا تو آپ نے ضد کر کے اگر کپڑے خرید بھی لیے تو پہن کے آپ خامند کو خوش کہاں کر سکتی ہیں؟ اس کا دل اگر دکھی ہوگا تو آپ کے نئے کپڑے اس کے دل میں کوئی محبت کا اضافہ نہیں کریں گے۔ تو یہ اصول کی بات یاد رکھیں کہ فرمائش ہمیشہ گنجائش کے مطابق ہونی چاہیے۔ آپ کی فرمائش کو اگر خامند پورا کر دے تو آپ اس کا شکریہ بھی ادا کریں۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کئی مرتبہ خامند بیوی کی ہر جائز ضرورت پوری کرتے ہیں اور جواب میں بیوی کی زبان سے کبھی شکریہ کا لفظ نکلتا ہی نہیں۔ کیوں نہیں نکلتا اللہ جانے۔ یہ وہ بڑی بڑی غلطیاں ہیں جو ظاہر میں چھوٹی نظر آتی ہیں مگر دلوں میں فرق ڈال دیتی ہیں۔ خامند تحفہ لایا، پھل خرید کے لایا، خاص کوئی چیز اپنی بیوی کے لیے لایا اور بیوی اس کی طرف توجہ ہی نہ دے، ایسے سمجھے کہ ہاں ٹھیک ہے آ گئی ہے تو کوئی بات نہیں۔ تو اس طرح اگر بے پرواہی کا اظہار کریں گی تو خامند کے دل پر اس کی چوٹ لگے گی۔ جب خامند تحفہ لائے تو آپ خامند کو اس کی اہمیت کا احساس دلائیں اور خوشی کا اظہار کریں تاکہ اگلی مرتبہ اس سے بہتر تحفے کی مستحق بن سکیں۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ خامند جیسے ہی گھر آئے فوراً اس کے سامنے رونا نہ رونے بیٹھ جائیں۔ پہلے اس سے بات چیت کر کے یہ پوچھیں کہ باہر اس کا وقت کیسے گزرا، وہ خوش گھر آیا ہے یا کسی بات کی وجہ سے پریشان گھر آیا ہے۔ یہ بات تو معلوم نہیں کرتی، بس خامند کو دیکھتی ہیں تو اپنا رونا رونے بیٹھ جاتی ہیں۔ پہلے آپ اس سے بات کریں، پوچھیں، فگر آؤٹ کریں کہ خامند باہر سے کس بیک گراؤنڈ کے ساتھ آیا، کوئی کاروباری پریشانی، کسی آدمی کے ساتھ ڈیلنگ نے اس کو ڈپریس تو نہیں کر دیا، اس کو غصہ تو نہیں دلا دیا۔ خامند اگر باہر سے ہی کسی پریشانی کے عالم میں آیا ہے تو اب تو بیوی کو چاہیے نا کہ پہلے اس کے دل کو خوش کرے، اس سے میٹھی میٹھی پیار والی باتیں کرے، ہنسی خوشی کی باتیں کرے، اس کے موڈ کو نارمل کر کے پھر اس کے بعد جو کہنا ہے کہے۔ لیکن بے تکا خامند پہ نظر پڑتے ہی شکوے شکایتیں کرنے بیٹھ جانا، تمہاری امی نے یہ کر دیا، تمہاری بہن نے یہ کر دیا، میں تو اس گھر میں آ کے پریشان ہو گئی، تم مجھے کن مصیبتوں کے پلے ڈال کے چلے گئے، تو یہ تو الٹا اگلے کو اور زیادہ فرسٹریٹ کرنے والی بات ہوئی نا۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ باہر سے آنے والے خامند کو پہلے بٹھائیں اور بات چیت کے ذریعے اندازہ لگائیں کہ اب اس کا ذہن فریش ہے یا نہیں۔ اگر جانیں کہ فریش ہے تو ٹھیک ہے، جو آپ کی جائز بات ہے ضرور کریں۔ موقع کی بات سونے کی ڈلیوں کی مانند ہوتی ہے اور بے موقع بات جھگڑے کا سبب بن جاتی ہے۔ اگر آپ کسی وقت دیکھیں کہ خامند غصے میں ہے تو بالکل اس کے سامنے نرم ہو جائیں۔ اتنی نفسیات ہر بیوی کو سمجھنی چاہیے۔ رسی کا ایک سرا اگر کوئی کھینچے اور دوسرا ڈھیلا چھوڑ دے تو رسی کبھی نہیں ٹوٹتی۔ رسی تبھی ٹوٹتی ہے جب ایک سرا ایک بندہ کھینچتا ہے تو دوسرا سرا دوسرا کھینچنا شروع کر دیتا ہے۔ اب خامند کسی وقت غصے میں ہے، اب جواب میں بیوی صاحبہ نے بھی موڈ بنا لیا تو یہ تو محاذ جنگ کھولنے والی بات ہو گئی نا۔ اس لیے خامند غصے میں ہے تو آپ نرم ہو جائیں، اگر وہ ناراض ہے تو آپ اس کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ محبت کے ایک بول سے خامند راضی ہو جاتا ہے، روٹھا ہوا خامند مسکرا پڑتا ہے، تو آپ سمجھداری سے کام لیں۔ فقط یہ بات کہ میں خوبصورت ہوں یہ کافی نہیں ہوتی۔ خامند کا دل خوش کرنے کے لیے چھلکتے ہوئے دمکتے ہوئے حسن کی ضرورت نہیں ہوتی، سمجھداری کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے کتنی ایسی عورتیں ہیں جو شکل کی نارمل سی ہوتی ہیں مگر اپنے خامند کے دل پہ راج کرتی ہیں۔ اس لیے بزرگوں نے مقولہ بنایا کہ وہی سہاگن جسے پیا چاہے، جسے خامند پسند کرے وہی سہاگن ہوتی ہے۔